ہمارے قبلہ استاذی مکرم حافظ غلام محمد سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا سالانہ عرس پاک کی تقریب سعید ہے۔ اس کو سادہ کر کے اس کی معذرت رکھو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے 3 عمل اسے فائدہ دیتے ہیں۔ ایک اس کی نیک اولاد، دوسرا اس کے ہاتھ سے کیا ہوا صدقہ، تیسرا اس کا علم نافع۔ یہ 3 چیزیں اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں۔ پہلے اس کی نیک اولاد، حدیث پاک میں آتا ہے اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حضور فرماتے ہیں اس کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، پھر حضور فرماتے ہیں ان کو میری محبت سکھاؤ اور میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ فرمایا یہ اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ میں اور آپ یہاں آج حاضر ہیں، ہم ذرا اپنا موازنہ کریں حضور کے عین فرمان کے مطابق کیا ہم نے اپنی اولاد کو یہ رستہ دکھایا ہے؟ اور بڑی معذرت سے ہم نے تو گھر میں قاری صاحب بھی لگوائے نا، تو ان کو تھوڑی سی تنخواہ بھی دینا پڑی، تو ہم نے قاری صاحب کو چھت سے آواز دے کے کہا قاری صاحب آج چھٹی کریں۔ ہم نے اتنی کو اہمیت قرآن کو دی ہے۔ اور جب اسکول بھیجنے کی باری آتی ہے تو بچے کو ہم اس کو نہلاتے ہیں، اس کا یونیفارم استری ہوتا ہے، اس کو پہنایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، باقاعدہ اسے سرما لگایا جاتا ہے، اس کا بیگ چیک کیا جاتا ہے، بیگ کا سامان پورا کیا جاتا ہے، اسے جیب خرچ دیا جاتا ہے، ٹفن دیا جاتا ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ بچے کو اسکول بھیجا جاتا ہے۔ بچے کو اسکول بھیجنا گناہ نہیں، اچھی بات ہے، تعلیم دلوانی چاہیے اور تعلیم دینا ایک اچھی بات ہے، لیکن آپ بات کو سمجھیے گا۔ اسکول بھیجنے کے لیے کتنے اہتمام ہیں۔ جب صبح مسجد میں بھیجنے کی باری آئی، ہم نے بچے کو تھپڑ لگایا، جا بھاگ جا مسجد میں۔ کسی بچے نے جو ابھی تک وضو بھی اسے نے صحیح نہیں کیا، اس کو نماز بھی پڑھنا نہیں آئی، آدھا گھنٹہ قاری صاحب کے پاس گزارا، تو اگلے دن ہی والدین آگے قاری صاحب یہ گالیاں بڑی دیتا ہے، آپ اسے پوچھتے کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں قاری صاحب نے آدھا گھنٹہ ٹائم دیا ہے، یہ شکایت قاری صاحب کو لگا رہے ہو۔ جس سکول میں 6 گھنٹے لگا کہتے ہیں وہاں یہ شکایت کیوں نہیں لگاتے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا لگاؤ رکھا ہی نہیں ہے، شغف رکھا ہی نہیں۔ حضور کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کریں۔ ہمارے بچوں کے دلوں میں کیا پیدا ہو رہا ہے؟ ٹک ٹاک کی محبت، فیس بک کی محبت، یوٹیوب کی محبت، ان چیزوں کی محبت پیدا ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا آنے والے نوجوانوں کی کیفیت کیا ہے؟ کوئی کسی گلوکار کی طرح ہیئر اسٹائل بناتا ہے، کوئی کسی ایکٹر کی طرح اپنا لباس پہن لیتا ہے، کوئی کسی جو گانے والے کی طرح اپنی شکل بنا لیتا ہے اور اسی بات پہ فخر کرتا ہے۔ ہم نے اپنے بچے کو گٹھی میں قرآن دیا ہوتا، ہم نے بچے کو پاس بیٹھ کر قرآن پڑھایا ہوتا، تو پھر بچہ یہ پکار کے کہتا کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، سنے جوڑے ارشاد چڑھ جان والے۔ پھر بچہ پکار کے کہتا کہ محمد سے وفا کونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر اس بچے کے دل میں محبت رسول ہوتی، قرآن کی محبت ہوتی۔ اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کریں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد نیک اولاد جب والدین فوت ہوتے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ کس صورت میں؟ نماز کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں۔ جس طرح آج قبلہ استادی محترم کا سالانہ عرس پاک کا اہتمام کیا گیا، اور عرس پاک میں کیا کیا؟ یہاں پر علامہ عثمان صاحب نے کہیں ڈول تو نہیں بجائے پائے کھڑے ہو کر، انہوں نے کہیں ایسا کام تو نہیں کیا کہ جو شریعت کے خلاف ہوگا۔ انہوں نے لوگوں کو بلایا، یقیناً قرآن خوانی اکٹھی ہوگی، محفل میلاد کا اہتمام کیا، تلاوت کلام پاک ہوئی، نعت رسول مقبول ہوئی، لوگ یہاں بیٹھ کر علماء بیان کر رہے ہیں، اور یہی عرس ہے۔ اسی کا مقصد والدین کو احسان ثواب کرنا ہے۔ یہ اولادیں ہیں جن کی وجہ سے والدین کے نام زندہ ہوتے ہیں۔ اپنے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین سکھائے۔ دوسرا فرمایا علم نافع۔
نفع دینے والا علم اور ایسا علم جو نفع دے. اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, لوگوں کو قرآن پڑھائیں. اگر قرآن پڑھانے کی اہمیت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے والوں سے پیار کیا کریں. کہیں علامہ صاحب جا کے حضرت صاحب کتنے بچے قرآن پڑھتے ہیں, ان کا اگر کوئی سپانے کی ضرورت ہو تو میں لا کے دوں گا, قرآن کی ضرورت ہو تو میں لا کے دوں گا. حضرت صاحب آپ کتنے بچے پڑھاتے ہیں؟ 50 بچے پڑھاتے ہیں, میں اتنی خدمت مہانگہ کیا کروں گا, قرآن پڑھنے والوں میں میرا بھی نام آ جائے. علم نفع دینے والا علم, ایسا علم کسی صورت میں بھی کر سکتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, ایک دفعہ بازار کی طرف تشریف لے گئے, دیکھا لوگ مختلف کاموں میں مشغول ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے بلند آواز سے کہا, لوگوں مسجد نبوی میں محمد عربی لوگوں کو میراث تقسیم فرما رہے ہیں, تم یہاں مصروف ہو. دوڑ کر گئے حضور کی طرف, دیکھا مسجد نبوی میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی حدیث مبارکہ سن رہا ہے, کوئی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے, کوئی اپنی عبادت میں مصروف ہے. اب لوگ اکٹھے ہو کر حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے, ابو ہریرہ آپ نے کہا تھا مسجد میں مصطفیٰ کریم اپنی میراث تقسیم فرما رہے ہیں, اور یہاں تو کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی حدیث مبارکہ سن رہا ہے, کوئی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے, حضور تو میراث نہیں بانٹ رہے. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے, لوگوں تم نے میراث مال کو سمجھا ہے, نبیوں کی میراث مال نہیں ہوا کرتی, نبیوں کی میراث زمین نہیں ہوا کرتی, نبیوں کی میراث دولت نہیں ہوا کرتی, نبیوں کی میراث علم ہوا کرتا ہے. اور جو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں اللہ ان کے درجے بھی بلند فرماتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا دستور ہے. ہم محلے میں امام سے رکھے نا 20,000 سے زیادہ تنخواہ دینی پڑے, ہم کہتے ہیں حضرت صاحب آپ بھی تو دین جو بیچ رہے ہیں نا. میں کہتا ہوں مولوی صاحب کو بات کرنے سے پہلے آپ یہ سوچیں جس نے مسجد بنائی ہے اس مستری نے اس کے پیسے نہیں دیے, اس مزدور نے یہاں کام کیا اس نے اس کی مزدوری نہیں دی, اس مسجد میں لگنے والے سیمنٹ پہ جہاں خریدا گیا ہے کیا دکاندار نے سیمنٹ کے پیسے نہیں دیے؟ یار اس مسجد میں لگنے والے دروازے اس کی مزدوری آ کر معمار نے نہیں دی؟ کیا یہاں مسجد میں لگنے والی ٹائل یہ فری میں آئی ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ کہتے مسجد کے لیے کام فری کرنا چاہیے, بلکہ ہم نے کہا نہیں 13,000 بنتا ہے تو 1,500 لے کے جا. اور سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک. کون سی کتاب ہے؟ سارے دونوں کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک ہے. قرآن پاک فری میں کون دیتا ہے؟ جب کسی دکان سے خریدنے جاتے ہو وہ کہتے ہیں جناب یہ 1,000 روپے کا ہے, ہم تو اس کا ہدیہ بھی کم نہیں کرواتے. ہم نے تو یہ ذہن میں بات بٹھائی ہے نہیں قرآن کا ہدیہ نہیں کم کرنا چاہیے. جو قرآن خریدنے جائے اس کا ہدیہ کم نہیں کرنا جو قرآن پڑھا رہا ہے. کیسی افسوس کی بات ہے. وہ اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, سبھی کچھ ہو, یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو. یہ اقبال نے پکار کر اس قوم کو کہا تھا نا. اس نے کہا تمہارے اندر برادریاں آ گئی, تمہارے اندر انا آ گئی, تمہارے اندر انداز مسلمانی کیوں نہیں آیا؟ انداز مسلمانی ہونا چاہیے تھا. اور کبھی وقت ہوا تھا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر و ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ کبھی منصب ہوا کرتے تھے مسلمانوں کے. آج کیا ہے؟ رہ گئی رسم آزاد, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا یہی تلقین غزالی نہ رہی, مسجد ہے کہ برسی جا گاؤں نوازی نہ رہے, یعنی صاحب اوسا و حجازی نہ رہے. یہ حالات ہمارے ہیں بھائی. ہم مسجد میں بھی سیاست کرنے آتے ہیں, ہم مسجد میں نماز پڑھنے کم آتے ہیں, یہ دکھانے آتے ہیں کہ میں بھی نماز پڑھنے آیا ہوں. اور ہمیں چاہیے ہم اللہ کی راہ میں دین سیکھنے والے بنے, علم سیکھنے والے بنے, قرآن سیکھنے والے بنے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں تم نے میراث کس کو سمجھا؟ جائیداد کو سمجھا؟ زمین کو سمجھا؟ فرمایا نہیں, میرے اور آپ کے نبی کی میراث علم ہے, قرآن ہے. فرمایا یہ میراث ہے. پھر سنیے حدیث پاک کا اگلا حصہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے دین حاصل کیا ہو اس نیت سے کہ میں دین کو زندہ کروں گا, جس بندے نے دین حاصل کیا ہو اس نیت سے کہ میں دین کو زندہ کروں گا,
اس نیت سے دین حاصل کرنا مقصود نہیں ہے کہ میں بڑے پیسے کماؤں گا، میرے پاس دولت کے انبار لگے ہوں گے۔ لالچ بھی انسان کو بڑی دور تک لے جاتی ہے نا، اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو لالچ کی وجہ سے وہ دین ہی نہیں پڑھ پاتے بیچارے۔ ان کو مدرسے میں بھیجے، اس کے کئی رشتہ دار کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ مولوی بنے گا، کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کیا؟ حضور فرماتے ہیں جس نے دین پڑھا دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں چلتا یہ ہے جو دین پڑھے ہم کہتے ہیں یہ کمائے گا کہاں سے، یہ کھلائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے، یہ ہماری سوچ ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس بندے نے دین پڑھا اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے دین کو زندہ کرنا ہے۔ اور سنو، جس نے دین کو زندہ کیا ہے وہ ابو بکر صدیق بنے ہیں، وہ عمر بن خطاب بنے ہیں، وہ عثمان ذو النورین بنے ہیں، وہ علی شیر خدا بنے ہیں، وہ حضرت مجدد الفسانی بنے ہیں، وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بنے ہیں، وہ پیر مہر علی بنے ہیں، وہ محدث علی پوری بنے ہیں۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے دین کو زندہ کیا ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو زندہ کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے دین پڑھا اس نیت سے کہ میں دین کو زندہ کروں گا، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ انبیاء سے ایک مقام نیچے رہے گا۔ اتنی قربت دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پڑھنے والے کو، کس نیت سے کہ میں دین کو زندہ کروں گا۔ بھائیو، آج میری اور آپ کی زندگی کہاں ہے؟ ہم زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں؟ ہماری سوچ اور فکر کہاں ہے؟ میں بڑی معذرت سے ایک بات کرنا چاہوں گا۔ علامہ عباس صاحب بڑے پیارے عزیز ہیں ہمارے، اللہ ان کی زبان میں مزید برکتیں دے، اللہ ان کے علم میں برکتیں دے۔ میرا حضرت مقصد سمجھانا ہے، میں تنقید کرنے کی جو اس طرح کا مزاج نہیں رکھتا۔ ابھی حضرت نے فوراً ہی شعر پڑھے اور نہ جانے پیسے کہاں کہاں سے آئے، اور جب حضرت نے علم کی بات شروع کی سارے رام سے بیٹھ گئے۔ یعنی ہمارا مزاج کہاں چلا گیا، ہماری سوچ کہاں چلی گئی؟ جو ہم قرآن پڑھنے پڑھانے کی باری آتی ہے ہمیں نیند آ جاتی ہے، ہم گھر میں چلے جاتے ہیں، ہمیں بخار آ جاتا ہے، ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بات کیا بات ہے، وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ سبزی صاحب سنایا کرتے تھے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پاس بندہ آیا، کہتا پیر صاحب رات تقریر سنیے، بندے بندے مولوی صاحب پھٹی گھیر دیتے، انہیں کا سنایا کہ انہیں کا سمجھ کوئی نہیں آئی۔ یعنی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی حضرت پائے جاتے ہیں، سمجھنے کے لیے کچھ بھی نہیں لیتے، صرف وہ مزے لینے کے لیے آتے ہیں، تھوڑی دیر سنا چلے گئے۔ اور حضور نے فرمایا جس نے دین پڑھا اس نیت سے کہ میں دین کو زندہ کروں گا، کل قیامت کے دن وہ انبیاء کے مقام سے ایک درجہ نیچے رہے گا۔ اتنا بڑا مقام دیا کہ ایسے شخص کو، اور پھر جس ہستی کا آج اس سے واقع ہے، اس نے ساری زندگی لوگوں کو قرآن پڑھایا ہے، ساری زندگی لوگوں کو دین پڑھایا ہے، ساری زندگی لوگوں کو نمازیں پڑھائی ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں کبھی قبلہ کو غیر شرعی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ الحمدللہ آپ کا چہرہ نورانی تھا، آپ کا لباس نورانی تھا، آپ کا انداز نورانی تھا، اور مجھے ایک سعادت نصیب ہوئی حضرت کے ساتھ عمرے پہ جانے کے لیے، تو آپ تشریف لائے، شوگر کا مسئلہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میرے دوست آپ تھے وہاں پر میرے ساتھ، یہ مجھے اعزاز تھا، علامہ محبوب الہی صاحب جو ہمیں صرف نام پڑھایا کرتے تھے کبھی اعظم مدینہ میں، وہ تھے، اور قبلہ سازی مکرم تھے، ہم وہاں پر تھے۔ تو میں نے جی چاہا، علامہ محبوب الہی صاحب تھوڑے سخت جان تھے اور کام کرنے والے تھے، اور وہ اس طرح کا مزاج بھی نہیں رکھتے، تو سازی کی طبیعت ذرا خراب ہو جاتی تھی، تو میں نے چاہا کہ میں پاؤں دبا دوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے۔ میں دیکھا طبیعت ان کی خراب ہے، تو میں اٹھا، میں مکہ شریف میں تھے، تو میں پاؤں دبانے کے لیے آگے بڑھا، مجھے کہتے ہیں مولوی یار نہ دبا، تو بڑا ہو گیا ہے۔ میں کہا جی میں بڑا لوگوں کے لیے ہوں، آپ کے لیے تو ابھی بچہ ہی ہے، یہ مجھے سعادت حاصل کرنے دیں۔ پھر میں نے احرام اپنے استادوں کے اپنے ہاتھوں سے دھوئے، وہاں پر ان کی خدمت کی جو ہو سکا اپنی، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کی، لیکن وہ شخصیت ایسی تھی کہ ان کا کام کرنے کو دل کرتا تھا، ان کی خدمت کرنے کو دل کرتا تھا، وہ شخصیت اتنی پیاری تھی، اور میں نے ان کا توقل دیکھا ہے، توقل ان کا اتنا مضبوط دیکھا ہے کہ میں جب مکہ میں تھی ہم عمرہ کے لیے، تو میری ہر دفعہ خواہش ہوتی کہ میں استاد سے پہلے حرم میں پہنچوں گا، لیکن ایسا کبھی یہ میری خواہش ہی رہی ہے کہ لیکن استاد ہی پہلے پہنچ جاتے تھے۔
مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا حضرت کب چلے گئے، کیونکہ میں نے مسجد عائشہ میں بھی جانا ہوتا تھا، احرام باندھ کے آنا ہوتا تھا، تو میں بڑی ٹائمنگ کی سیٹنگ کرتا تھا، میں آج آدھا گھنٹہ سوؤں گا، لیکن یہ سبقت استادوں کی حصے میں آتی تھی، وہ حرم میں پہلے ہوتے تھے، تو پھر مالک سے ملاقات جب ہونی، میں نے عمرے کے بعد فارغ ہو کے بیٹھنا تو استاد جی قدرتی سامنے نظر آ جا رہے، تو میں پاس بیٹھ جانا، تو استاد جی سے میں نے پوچھنا کتنے بجے ہے، فرمانے کے اتنے بجے، میں کہا استاد جی، پھر میں پیچھے رہ گیا، تو بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ پھر مدینہ رسول میں گئے ہم، وہاں پر وہ بہاریں دیکھی ان کے ساتھ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں الہی موقع دیا استادیوں کے ساتھ وقت گزارنے کا۔ میں نے اپنا جامعہ نیا کھولا، اورنگزیب فون میں میں نے جب جگہ لی تھی، تو اب میرا جامعہ وہ مدرسہ جو ہے وہ مڈیالہ بریچ میں شفٹ ہو گیا ہے، استادیوں کو میں لے گیا، میں کہ استاد جی آئے میرے پاس ذرا، تو بیٹھے ہم نے ضیافت کا اہتمام کیا، تو استاد جی نے تھوڑا سا کھانا ڈالا، میں استاد جی اور ڈالیں، کہنے لگے تسی شیر کھاؤ گے، میں بس یہ نہیں کھانا ہے، تھوڑے پہ قناعت کرنا، تھوڑا کھانا، اور اللہ کی عبادت زیادہ کرنا، قرآن پڑھنا، قرآن شیشہ کو پڑھنا، ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ آج جس ہستی کا یوم سے مبارک ہے، اور انہوں نے ساری زندگی لوگوں کو نماز پڑھائی ہے، آپ ادا کریں، آپ نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ انہوں نے ساری زندگی لوگوں کو قرآن پڑھایا ہے، آپ قرآن پڑھنے والوں سے پیار کریں گے نا، تو قرآن پڑھانے والوں سے بھی پیار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم اسی محلے کے، اسی علاقے کے ہیں، ہم تو خود میزبان ہیں، تقریریں کرنا یا ہمارا نہیں، لیکن یہ استادوں کا عرص مبارک ہے، اور کچھ مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں جہاں پر حاضری لگوانا ہی مقصود ہوتا ہے، اور جی تو چاہتا تھا میں آپ کو کچھ باتیں دل کھول کے سناؤں، لیکن جو کہا سنا اللہ کریم قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے، توفیق دیجیے۔